اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پر ہم کربلا میں حور کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حور کون تھا اور اس نے کربلا میں اپنا کیا مقام ادا کیا تھا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب مکے سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو 2 منزلوں کے بعد تیسری منزل پر قیام کیا اور پھر سے سفر کرنے لگے تو اپنے بھائی حضرت عباس علمبردار سے فرمانے لگے، اے عباس، یہاں سے جتنا ہمیں پانی چاہیے اس سے 4 گنا زیادہ پانی لے کر آگے بڑھنا۔ غازی عباس دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، ہمیں تو پانی کی ضرورت ہی نہیں، تو 4 گنا پانی کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، تھوڑی ہی آگے ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی۔ جناب عباس نے امام حسین کی آواز پہ لبیک کہا اور 4 گنا پانی لے کر آگے بڑھنے لگے تو کچھ ہی دیر میں حضرت امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، پناہ سمت کی طرف دیکھو، کوئی آ رہا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے فرمایا، اے ہمارے آقا، شاید دور درخت لگے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ فوج یزید کے نیزے ہیں، گھوڑے ہیں، ہزاروں سپاہی ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ جیسے ہی فوج یزید آئے تو انہوں نے امام حسین اور ان کے خاندان کو چاروں طرف سے گھیرا۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی فوج کا ہر ایک جو فرد تھا وہ بے انتہا پیاسا تھا اور ان کے جانور کی زبانیں بھی سوکھی ہوئی تھیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا، اے عباس، جو پانی تم نے ذخیرہ کرا تھا وہ پانی اس لشکر کو پلاؤ۔ حضرت عباس نے یزید کی فوج کو پانی پلایا اور جو پانی بچا وہ ان جانور کو پلا دیا۔ اس فوج کا سپہ سالار جو تھا اس کا نام حور ابن یزید راہی تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ یزید کی فوج سپہ سالار سے بولو کہ نواسۂ رسول کے پیچھے نماز پڑھے گا یا ہم سے الگ ہو کر نماز پڑھے گا۔ جیسے ہی یہ پیغام حور تک پہنچا تو کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسۂ رسول حسین ابن علی موجود ہوں اور ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ وہ اس سالار نے جیسے ہی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی تو فوجی یزید نے بھی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی حضرت امام حسین آگے بڑھنے لگے تو یزید فوج کا سپہ سالار آگے ہوا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا، اے حسین، مجھے آپ کا راستہ روک کر آپ سے بیعت لینے کا حکم ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس کی بیعت اس یزید کی جو اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے حور، تیری نمازوں تیرے سجدوں سے واضح ہے کہ تو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ پوچھ اپنے ضمیر سے کہ کیا تو دل سے یزید کی بیعت کرتا ہے، اسلام کو جھوٹا سمجھتا ہے، میرے نانا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتا ہے؟ وہ نظریں جھکانے لگا۔ اتنی دیر میں حضرت امام حسین جیسے آگے بڑھنے لگے تو حور آگے بڑھ کے امام حسین کے گھوڑے کی برخاب کو پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے نظروں کو اٹھا کر فرمایا، اے حور، کیا چاہتے ہو؟ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے؟ تو حور نے نظریں نیچی کر لیں اور حور کہنے لگے کہ اے فاطمہ کے بیٹے، اگر آپ کی ماں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حور کی نگاہوں کو دیکھا تو اس کے دل میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے، اے حور، ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنی منزل پہ خود رکیں گے۔ اور کسی کی اتنی مجال نہ تھی کہ حضرت امام حسین کو کچھ کہے اور یوں امام حسین علیہ السلام اور خاندان پیچھے پیچھے فوج یزید چلتے چلتے ایک جگہ پہ آ کے رکے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا تو جناب عباس سے فرمایا کہ عباس، جاؤ، اس زمین پوچھو لوگوں سے کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، نینوا کہتے ہیں، ماریا کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا اور فرمانے لگا، اس قافلے والوں سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں، یہ زمین مصیبتوں کی زمین ہے اور اس زمین کو کرب بلا بھی کہتے ہیں۔ یہ زمین، حضرت امام حسین نے فرمایا، اس زمین کا مالک موہن ہے۔ آس پاس کے لوگ جو اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں آنے لگے۔ پھر بنی اسد کے لوگوں سے 60,000 درہم دے کر اس زمین کو خریدا اور جناب عباس سے فرمایا، عباس، خیمہ نفس کرو، یہ خبر جب یزید اور ان کے مر جانا تک پہنچی کہ ہماری فوج کا سپہ سالار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ادب سے چل رہا ہے
اور اس کو تو ہم نے قتل کرنے کا کہا تھا کہ امام حسین کا سر ہمارے قدموں میں لا کے رکھے۔ تو اس نے اور شمر سے کہا کہ جاؤ ہزاروں فوج کو لے کر حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو اور حور کو اپنے عہدوں سے ختم کر دو، مجھے حسین کا سر چاہیے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس فوج نے آگے آتے ہی سب سے پہلا حکم جو نافذ کیا وہ آل رسول کی خیام جو تھے نہر سے ہٹائے جائیں، اور غازی عباس نے جلال دکھایا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس صبر کرو، میرے نانا نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے خون سے اسلام بچے گا۔ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت تو دیکھی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا صبر بھی دیکھے گی۔ اب خیام کو ہٹا دیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا پانی بھی بند کیا گیا، اور 7 محرم کو حضرت امام حسین کا پانی بند کیا گیا، اور 7، 8 اور 9 کو پانی بالکل بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت حور نے دیکھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ نواسوں کا راستہ میں نے ہی روکا ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کے رسول کو، کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور ان کی بیٹی جب روز محشر میں میرا نام آئے گا تو حسین کے قاتلوں میں میرا بھی نام آئے گا۔ جناب حور نے اپنے خیمے میں سنتے ہیں کہ امام کے خیام سے معصوم بچے کو پیاس کی رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ جناب حور کیا فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو حور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے ہاتھ پیر باندھ، اور چیختے ہیں اور کہتے ہیں مجھے میرے آقا کی خدمت میں لے چل، میں حضرت امام حسین کے قدموں میں بیٹھوں گا۔ اور آپ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں آپ کے آگے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا اے حور، رہتی دنیا تک میرے چاہنے والے تجھے سلام کریں گے، چلا جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ حور کے بیٹے نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ بابا میرے جنگ میں ہوں اور میں نہ ہوں تو میں نہ جاؤں گا، تو آپ اس نے بھی اجازت چاہی اور جنگ میں حور شامل ہونے کے لیے حور کا بیٹا بھی شامل ہو گیا۔ یزید کی فوجیں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں کہ یہ اتنی ساری فوجیں اور یہ اتنا سا بچہ ہمارے لیے۔ حور کے بیٹے نے کہا اے بدبخت، ہم دنیا کی دولت کے طلبگار ہو، تم دنیا کی دولت کے طلبگار ہو، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے، اور یہ دنیا تو امتحان ہے، اللہ کے حساب سے ڈرو۔ حور کے شہزادے نے بہت مقابلہ کیا، مگر جب حور نے کا بیٹا زخموں کی تاب نہ لا سکا اور زمین پر آ گرا تو حور نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر میدان کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر آئے تو دیکھیں کہ ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اس کے بیٹے کو اپنی گود میں رکھ کر پیار کرتے ہیں۔ اور میرے آقا یہ غلام زادہ حضرت امام حسین نے فرمایا حور، اولاد کا دکھ دنیا کا سب سے بڑا زخم ہوتا ہے، اے حور تکلیف نہ کر، تیرے بیٹے کو ہم دفنائیں گے۔ جناب حور بھی میدان میں آ کر شیر کی طرح کہتے ہیں میں تمہاری فوج کا سالار تھا، مگر میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ یہ جنت کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ حسین کا خیال رکھنا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، تم اپنے مقدر میں دوزخ کو لکھتے ہو۔ یزید کی دولت، یزید کی طاقت اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں شمر نے کہا کہیں یہ ہماری فوج کو باغی نہ کر دے، اور آخر میں تیروں کی بارشیں شروع ہو گئیں۔ جناب حور زمین پر گرے اور امام حسین علیہ السلام کو آخری سلام پیش کرتے ہیں۔ حسین علیہ السلام جناب حور کی لاش کو لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حور کے گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ اپنا رومال نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رومال میری ماں کی نشانی ہے۔ جیسے ہی حور کی گردن پر رومال رکھا، حور چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اس قابل نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال اپنے لیے لوں۔ اس غلام کے زخم پر سیدھے باندھ دیتے ہیں، امام کے قدموں پر جناب حور اپنا سر رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری سلام پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جناب حور کی روح دارالفنا سے دارالبقا تک پہنچتی ہے۔ سلام ہو جناب حور پر جو امام حسین پر اپنی جان قربان کر کے جنت میں آپ پہنچتے ہیں۔ سلام ہو حضرت امام حسین کی پر، سلام ہو حضرت امام حسین پر، اور سلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ سبحان اللہ۔